بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف، جہاں ہم آپ تک قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی باتیں پہنچاتے ہیں جو دلوں کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، زندگی میں امید پیدا کرتی ہیں اور انسان کو اپنے رب کی پہچان عطا کرتی ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے ہر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، ہر انسان چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کے راستے آسان ہوں، اس کے دل کو سکون ملے، اور جب دنیا کے سب لوگ اسے چھوڑ دیں تو اس کا رب اسے اپنے قریب کر لے۔ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا صرف دولت مل جانا اللہ کی محبت کی نشانی ہے؟ کیا ہر خواہش پوری ہو جانا اللہ کی رضا کی علامت ہے؟ یا پھر اللہ کی محبت کی کچھ ایسی نشانیاں بھی ہیں جو بظاہر انسان کو مشکل لگتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی 7 ایسی نشانیاں بیان کریں گے جو اگر انسان کی زندگی موجود ہوں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف بلا رہا ہے، اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسے گناہوں سے نکالنا چاہتا ہے اور اس کے دل کو اپنی محبت سے آباد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو صرف سننا نہیں بلکہ دل سے سمجھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے آسانیوں کی صورت میں آتی ہے اور بعض اوقات آزمائش کی صورت میں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں وہ چیز دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور بعض اوقات وہ چیز نہیں دیتا، لیکن اللہ جانتا ہے وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انسان کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ انسان اپنے دکھ لوگوں سے چھپا سکتا ہے، اپنے آنسوؤں کو دنیا سے چھپا سکتا ہے، اپنے دل کا درد اپنے قریبی لوگوں سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے روئے ہوں، کسی کو بتائے بغیر دعا کی ہو، دل میں کوئی ایسی تکلیف ہو جسے آپ کسی کے سامنے بیان نہ کر سکتے ہوں، یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حال جانتا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں آج ہم جو 7 نشانیاں بیان کرنے والے ہیں، ان میں چند نشانیاں میں موجود ہیں، تو اپنے رب سے مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پہلی نشانی، گناہوں سے دل کا اکتا جانا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کے دل کو گناہوں میں سکون نہیں دینے دیتا۔ وہ انسان جو پہلے گناہ کر کے خوش ہوتا تھا، آہستہ آہستہ اس کے دل میں ندامت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ گناہ کرنے کے بعد اندر سے بے چین رہنے لگتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یہ بے چینی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کسی کا دل توڑتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، حرام کماتے ہیں، پھر بھی ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، آپ کے دل میں ندامت پیدا ہو، آپ اللہ سے معافی مانگیں، آپ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ جس دل کو اللہ تعالیٰ بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ دل گناہ کے بعد بھی نہیں تڑپتا۔ اگر آپ کبھی گناہ کے بعد روئے ہیں، اگر آپ نے کبھی سجدے میں جا کر کہا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا رب آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر اللہ سے مایوس ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بندہ گناہ کے بعد واپس آ جائے۔ یاد رکھیں، گناہ ہو جانا انسان کی کمزوری ہے، لیکن گناہ کے بعد اللہ کی طرف واپس آ جانا ایمان کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی، نماز اور عبادت کی طرف دل کا مائل ہونا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ اسے دنیا کی محفلوں میں پہلے جیسا سکون نہیں ملتا۔ وہ بہت لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے مگر دل خالی ہوتا ہے، وہ ہر چیز حاصل کر لیتا ہے مگر دل کا سکون نہیں ملتا۔ پھر اچانک دل چاہتا ہے نماز پڑھوں، قرآن کھولوں، اللہ کو یاد کروں، سجدے میں جاؤں۔ یہ دل کی کیفیت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے دل میں نماز کی رغبت پیدا ہو رہی ہے، اگر آپ اذان سن کر بے چین ہو جاتے ہیں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے وضو کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی بہت سی چیزیں انسان خود حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز کے بعد اسے سکون ملتا ہے۔ مسئلہ وہی ہوتا ہے، حالات وہی ہوتے ہیں، مگر دل بدل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سکون ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ اس لیے آپ کا دل ذکر، نماز، تلاوت اور دعا کی طرف آ رہا ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیں، شاید آپ کا رب آپ کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ تیسری نشانی، آزمائش کے باوجود اللہ سے تعلق نہ ٹوٹنا۔ پیارے ناظرین، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں، میں پریشان کیوں ہوں، میرے کام کیوں نہیں بن رہے، میری دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ لیکن یاد رکھیں، آزمائش ہمیشہ اللہ کی ناراضی کی نشانی نہیں ہوتی۔
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں، ان کے گناہ معاف ہوں اور وہ اللہ کے مزید قریب ہو جائیں۔ اگر مشکل وقت میں بھی آپ اللہ کو نہیں چھوڑتے، اگر آپ دکھ میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ پریشانی میں بھی کہتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کی زندگی میں لوگ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، دوست بدل سکتے ہیں، رشتے ختم ہو سکتے ہیں، جنہیں آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر اس سب کے بعد بھی آپ کا دل اللہ کی طرف اٹھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان سے دنیا کی کچھ چیزیں اس لیے لے لیتا ہے تاکہ وہ انسان اللہ کو پا لے۔ کبھی کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے مگر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی دروازہ بند ہوتا ہے مگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، کبھی کوئی انسان زندگی سے چلا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ آزمائش میں ہیں تو مایوس نہ ہو، ممکن ہے یہ آزمائش آپ کے لیے اللہ کی محبت کا راستہ ہو۔ چوتھی نشانی، دل میں نرمی اور مخلوق کے لیے رحم پیدا ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کے دل کو سخت نہیں رہنے دیتا، وہ انسان دوسروں کا درد محسوس کرنے لگتا ہے۔ کسی غریب کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، کسی یتیم کی حالت دیکھ کر دل نرم ہو جاتا ہے، کسی پریشان انسان کی مدد کرنے کو دل چاہتا ہے، وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والا انسان صرف عبادت گزار نہیں ہوتا بلکہ وہ رحم دل بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے، اگر آپ کو کسی کی تکلیف دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر آپ بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کی نرمی ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی ایسے شخص کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ برا کیا، یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے تو انسان انتقام سے زیادہ سکون کو پسند کرنے لگتا ہے۔ پانچویں نشانی، دعا کی توفیق۔ پیارے ناظرین، دعا کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ بعض لوگ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ جیسے ہی پریشان ہوتے ہیں ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہر مشکل میں اللہ یاد آتا ہے، اگر آپ رات کو اٹھ کر دعا کرتے ہیں، اگر آپ اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دعا صرف یہ نہیں کہ انسان اپنی ضرورت مانگے، دعا دراصل بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے۔ آپ اللہ سے اپنے پریشانی بیان کریں، اپنا دکھ بیان کریں، اپنی خواہش بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی آواز کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے دل کا حال پہلے ہی جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے بندہ اس کے سامنے جھکے، اپنے رب کو پکارے اور کہے، یا اللہ میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، یا اللہ میں محتاج ہوں تو بے نیاز ہے، یا اللہ میں راستہ بھول گیا ہوں تو مجھے راستہ دکھا۔ یاد رکھیے، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، مگر کبھی دعا کا جواب فوراً ملتا ہے، کبھی دیر سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کو مصیبت ٹال دیتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے اجر۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں۔ چھٹی نشانی، بری صحبت اور غلط راستوں سے دوری۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کچھ لوگوں کو نکال دیتا ہے، آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ رشتہ قائم رہے، مگر حالات بدل جاتے ہیں، لوگ دور ہوتے ہیں، دوستی ختم ہو جاتی ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہی اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہر شخص جو آپ کے ساتھ ہنستا ہے ضروری نہیں وہ آپ کا خیر خواہ ہو، ہر شخص جو آپ کا دوست ہے ضروری نہیں وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی صحبت سے دور کر دے جو آپ کے گناہ، بے حیائی، جھوٹ، دھوکے اور نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہے، تو یہ نقصان نہیں، اللہ کی حفاظت ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے دور کرتا ہے تاکہ آپ اس کے قریب ہو جائیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ آپ غلط محفلوں سے دور ہو رہے ہیں، آپ کو فضول باتوں میں دلچسپی نہیں، آپ کا دل پاکیزگی کی طرف ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ ساتویں نشانی، اللہ کا ذکر دل کو سکون دینے لگے۔ یہ سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، قرآن سن کر دل کو سکون ملتا ہے، اگر آپ تسبیح پڑھتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، دل کی گھبراہٹ کم ہونے لگتی ہے، تو یہ اللہ کی محبت کی بہت بڑی علامت ہے۔ دنیا کے پاس ہر سوال کا جواب نہیں، انسان کے پاس ہر مسئلے کا حل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر مشکل کا حل ہے۔ کبھی آپ کو کوئی انسان سمجھ نہیں پاتا، لیکن اللہ آپ کو سمجھتا ہے۔ کبھی آپ کی بات کوئی نہیں سنتا، لیکن اللہ آپ کی خاموشی بھی سنتا ہے۔ کبھی آپ کے آنسو کوئی نہیں دیکھ پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ہر آنسو سے باخبر ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ کی زندگی میں یہ 7 نشانیاں موجود ہیں۔ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، نماز کی طرف آ رہے ہیں، آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑتے، دل نرم ہے، دعا کرنے کو دل چاہتا ہے، بری صحبت سے دوری ہو رہی ہے،
ذکر سے سکون ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اب آئیے ویڈیو کے آخر میں خاص وظیفہ کرتے ہیں۔ اس وظیفے کو محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلے وضو کریں، پاک صاف جگہ پر بیٹھیں، قبلہ رخ ہونا بہتر ہے۔ دل میں نیت کریں، یا اللہ یہ عمل تیری رضا، تیری محبت، اپنے گناہوں کی معافی، دل کے سکون اور اپنی جائز حاجت کے لیے کر رہی ہوں۔ پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، 313 مرتبہ یا ودود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا۔ پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں۔ یہ عمل آپ روزانہ کریں، مگر 313 مرتبہ مشکل ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق کم تعداد میں پڑھیں، لیکن پابندی اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیں وظیفہ صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں، وظیفے کے ساتھ نماز، حلال رزق، سچائی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے حقوق اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو گناہ سے ڈرے، نیکی سے محبت کرے، مصیبت میں صبر کرے، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا دکھ ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے، تو ابھی دل میں اللہ سے بات کریں۔ بس اتنا کہہ دیں، یا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے طاقت دے، یا اللہ میں پریشان ہوں مجھے سکون دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، مجھے اپنے قریب کر۔ یقین رکھیے جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ دل دنیا کی ہر محرومی کے باوجود امیر ہو جاتا ہے۔ اب آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے غفور الرحیم، اے دلوں کے حال جاننے والے، ہم تیرے کمزور بندے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کر، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں نماز کی پابندی عطا کر، قرآن سے محبت عطا فرما، ذکر کی لذت، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو شخص یہ ویڈیو سن رہا ہے، اس کے ہر دکھ دور فرما، اس کی ہر جائز حاجت پوری فرما۔ جو بیمار ہے اسے شفا عطا کر، جو پریشان ہے اسے سکون عطا فرما، جو بے روزگار ہے اسے حلال اور بابرکت رزق عطا کر، جس کے گھر میں پریشانی ہے وہاں سکون عطا کر، جس کا رشتہ ٹوٹا ہے صبر دے، جس کی آنکھ میں آنسو ہے ان کی آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے غم سے ہمیں آزاد کر۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہمیں معاف کرنے کا حوصلہ دے، ہماری ماؤں کو صحت دے، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمیں حرام سے بچا، حلال رزق عطا فرما، ہمارے دلوں سے حسد، تکبر، بغض، نفرت، کینہ نکال۔ جب ہم تجھے بھول جائیں ہمیں اپنی طرف بلا، جب ہم گناہ کریں ہمیں توبہ کی توفیق دے، جب ہم پریشان ہوں ہمیں اپنے ذکر کا سہارا دے، جب ہم دنیا سے رخصت ہوں ایمان کی حالت میں رخصت ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، اور ہمیں ایسے اعمال جن سے تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی پریشان انسان کو اللہ کی محبت کی امید مل جائے۔ روحانی وظائف چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے مزید روحانی اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے قریب رکھے اور ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔